بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 12۔ اس سبق میں 5 علامتیں ہیں: الذی، الذین، اللتی، اللاتی اور اللائی۔ یہ تمام علامتیں 2 کلمات یا 2 جملوں کے درمیان میں رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا ترجمہ کبھی جو، کبھی جس، کبھی جنہیں، کبھی جن کو، کبھی جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ الذی، یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے۔ مثلا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ وہ ہے جو بارش اتارتا ہے۔ یہاں الذی کا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے اور یہ واحد مذکر کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ کیونکہ اللہ ایک ہے اس لیے الذی یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب۔ اتبعوا النور الذی انزل معہ، پیروی کرو اس نور کی جو اتارا گیا اس کے ساتھ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور یعنی کتاب ہدایت اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرو۔ تو یہاں نور کیونکہ واحد مذکر ہے تو اسی لیے الذی واحد مذکر کی علامت اس کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ الذین، یہ علامت جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ عموماً کبھی جو، جن، جنہیں، جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ مثلا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا۔ اب کیونکہ ظلموا جمع کے لیے ہے تو اس وجہ سے الذین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کیونکہ کفروا میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے تو یہی وجہ ہے کہ الذین بھی جمع مذکر کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اللتی، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا وہی ترجمہ ہے جو الذی کا ہے، کیونکہ الذی واحد مذکر کے لیے ہے اور یہ واحد مؤنث کے لیے، اس کا ترجمہ بھی جو یا جس اور اس کا ترجمہ بھی جو یا جس۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی ہے تم پر۔ تو یہاں نعمت کیونکہ مؤنث لفظ ہے اس وجہ سے التی کا استعمال ہوا ہے جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس طرح التی جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے آئی ہے، کیونکہ النار واحد مؤنث ہے تو التی بھی یہ علامت واحد مؤنث کی استعمال ہوئی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تو یہ واحد مؤنث کی علامت کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ نفس جو ہے یہ واحد مؤنث ہے اور التی اسی وجہ سے واحد مؤنث اس کے ساتھ علامت آئی ہے۔ اللاتی، اللائی، یہ دونوں علامتیں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان دونوں کا ترجمہ وہ سب مؤنث جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے
قصے میں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تو اللہ نے یہاں اللاتی جمع مؤنث کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں، تو یہ بھی جمع مؤنث کے لیے یہاں اللاتی استعمال ہوا ہے۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے جہاں ایک مسئلہ بھی بیان ہوا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں۔ اس عمل کو، اس بات کو زہار دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا اور اسے طلاق سمجھا جاتا تھا۔ ایسا ہی واقعہ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جس کو مرگی کا دورہ پڑا، اور اس حال میں اس نے اپنی بیوی جو صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کو یہ الفاظ کہہ دیے۔ اب وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئیں، تو اللہ کے نبی نے، کیونکہ معاشرے میں اس وقت طلاق سمجھی جاتی تھی اور آپ کے پاس کوئی نیا حکم نہیں اترا تھا، اور آپ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ ہو وہ وہی بات بیان فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں اترا تھا اس بارے میں، تو آپ نے یہی فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، لہذا اب جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں معروف ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ یا رسول اللہ میرا قصور کیا ہے؟ اس نے بیماری کی حالت میں ایسا کہا، کوئی جان بوجھ کر نہیں کہا، تو اللہ سے التجائیں کرنے لگی۔ تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری اور اس کا جو جرمانہ اور فدیہ وہ بھی بتایا، اور یہ بتایا کہ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، کہ ان کے ان الفاظ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ تو آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ ملاحظہ فرمائے۔ آج کے سبق میں 5 علامتیں ہم نے پڑھی تھی، الذی، اللتی، الذین، اللاتی اور اللائی۔ الذی یہ واحد مذکر کے لیے جو یا جس، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور التی یہ واحد مؤنث کے لیے، اس کا بھی ترجمہ جو یا جس ہے۔ الذین جمع مذکر کے لیے جو، جن، جنہوں نے، اور اللاتی اور اللائی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں علامتیں، اور ان کا ترجمہ بھی جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 12 مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔